اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں مجھے آفر کی گئی، وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بندے کو بھیجا کہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں میں آپ سے وہاں آ کے ملاقات کرتا ہوں۔ وہاں آ کے میں نے ان کو کہا کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ ہو، یہ عبدالاکبر چترالی کی سیاسی کیریئر اور خاص کر جماعت اسلامی کی سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور میں اس وقت اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس طرح صوبے کے وزیر اعلیٰ نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو فنڈ بھی دیں گے، ہم آپ کو ترقیاتی فنڈ جاری کریں گے اور ہمارے ساتھ دیں۔ میں نے کہا کہ 2.5 سالوں تک آپ نے عبدالاکبر چترالی کا نہیں پوچھا، حالانکہ میرا حلقہ جو ہے وہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے، وہاں سڑکوں کی ضرورت ہے، وہاں بجلی کی ضرورت ہے، وہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جو ہے نا جی لوگوں کے معیار زندگی بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ لوگوں نے 2.5 سال تک نہیں پہنچا۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رشوت ہے، اور جس طرح سینٹ میں لوگ بک گئے، آج میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذریعے سے آپ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، میرے خیال میں آپ کو براہ راست عوام کے پاس جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ جو لوگ یہاں بک گئے تھے، وہ لوٹے بن گئے تھے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا اور ان کو قوم کے سامنے لانا چاہیے تھا۔ آپ تو تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے، آپ تو مدینہ کے اسلامی ریاست کی نعرے لگا رہے تھے، آپ تو یہاں انصاف کی ہر دہلیز پر پہنچانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کس طرح ان لوٹوں سے آج اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں؟ میرے بھائی، آج اپوزیشن کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا، تاکہ وہ لوگ جو رشوت لے کر، جو پیسے لے کر ان کو سینٹ میں ووٹ دیے تھے، ان کے چہروں میں بھی کچھ پریشانی کے اور شرمندگی کے آثار